حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے 3 دن کے بعد ایک اعرابی یعنی عرب شریف کے گاؤں دیہات کا رہنے والا حضور کے مزار پر انوار، حضور کے روضہ اقدس، حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی دہلیز سے خاک اٹھا کے اس نے اپنے سر پہ ڈالی اور روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے جو آپ پر کلام نازل کیا اور جو کلام اللہ کا آپ نے ہم تک پہنچایا، اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ یہ آیت پڑھی انہوں نے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوا، کہ جب کوئی اپنی جان پہ ظلم کر لے تو یا رسول اللہ آپ کے در پہ آ جائے، جو آپ کے در پہ آئے گا اللہ اسے معاف فرما دے گا، جو آپ کا وسیلہ تھامے گا، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ تو یا رسول اللہ قد ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، میں حد درجے کا گناہ گار ہوں، میں حد درجے کا زیانکار ہوں، تو یا رسول اللہ مجھ پہ کرم کیجیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ اعرابی، وہ صحابی نہیں تھے وہ اسی زمانہ کرم کے، لیکن صحابی نہیں تھے، اعرابی تھے مسلمان، وہ رو رہے ہیں اور یہ التجائیں کر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار سے آواز آئی کہ جا تیری بخشش ہو گئی، تجھے بخش دیا گیا۔ اس آیت نے ہمیں بتایا کہ رسول پاک کا وسیلہ بہت ضروری ہے، اللہ کی بارگاہ میں رسائی اس کو حاصل ہوگی جس کے ہاتھ میں رسول پاک کا وسیلہ ہوگا۔ جو حضور کے وسیلے کے بغیر رب کی بارگاہ میں رسائی چاہے وہ جہنم میں تو ڈائریکٹ جا سکتا ہے، رب کے حضور یا جنت میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتا۔ وایا مدینہ، وسیلہ حضور کا، دامن اقدس سونے نبی کا یہ ہاتھ میں ہوگا تو پھر رب توبہ قبول کرے گا۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، کسی مولوی صاحب کا یہ قول نہیں، اگر کسی مولوی صاحب کا بھی یہ قول ہوتا ہم پھر بھی مان لیتے کہ بات ہی بڑی پیاری ہے، یہ بات تو خود اللہ کریم نے فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ملا لوگ وسیلے کے منکر ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں، وہ حدیث رسول کے منکر ہیں، وہ صحابہ کرام کے معمولات کے منکر ہیں۔ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، عہد پڑا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں، فاروق اعظم خلق خدا کو لے کے رسول پاک کے چچا جان حضرت عباس کے دروازے پہ جا کھڑے ہوئے اور آواز دے کر عرض کیا آپ نے کہ اے ام رسول، اے حضور کے چچا جان، اے عباس تشریف لائیے۔ جناب عباس باہر تشریف لائے، فرمایا خیریت ہے؟ کہا آپ رسول پاک کے چچا جان ہیں، ہم آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں بارش کی دعا کرنا چاہتے ہیں، رب سے ڈائریکٹ نہیں مانگا جا سکتا۔ فاروق اعظم کو نہیں پتہ ہے، لیکن فاروق اعظم جانتے ہیں رب سے تب مانگو جب رب کے پیاروں کا وسیلہ تمہارے ہاتھ میں ہو تو رب فوری قبول فرمائے گا۔ جناب عباس حضور کے چچا جان کو آگے رکھا، فاروق اعظم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، پیچھے اہل مدینہ اہل عرب۔ فاروق اعظم نے دعا مانگی، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی کے وسیلے سے بھی دعائیں کرتے تھے، یہ لفظ ہے فاروق اعظم، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے، آج تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ آج بھی تو حضور کا وسیلہ مانگا جا سکتا تھا، اگر یہ اعرابی آ کے مانگ رہا ہے تو فاروق اعظم نہیں مانگ سکتے۔ فاروق اعظم کی معرفت علم تو اعرابی سے کروڑوں درجے زیادہ ہے، لیکن فاروق اعظم نے اس وقت حضور کے چچا کو وسیلہ بنا کر قیامت تک کے بد مذہب گمراہ ملاؤں کا منہ توڑ دیا کہ صرف نبی ہی نہیں، اللہ کا ولی بھی بہت بڑا وسیلہ ہوتا ہے۔ جناب عباس نبی تو نہیں نا، ولی ہیں، صحابی۔
یہ باتیں عقیدے کی ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ عقیدے کی بات ان کو یاد رکھنا